بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے اس بندے کی کہ جس نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی ہے، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تمسک اختیار کیا ہے، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو اپنا پیشوا و رہبر و رہنما مانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل بیان کیے، اللہ کے رسول نے مناقب بیان کیے ہیں مولا کائنات کے۔ بات ہو رہی ہے بحار الانوار، جلد نمبر 31، صفحہ 170۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کے فضائل بیان کیے، اور مولا علی علیہ السلام نے ان فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ فضائل کوئی عام فضائل نہیں ہے، یہ مناقب کوئی عام مناقب نہیں ہے۔ ان مناقب میں مولا کائنات اکیلے ہیں، مولا کائنات یکتا ہیں۔ یہ فضائل، یہ مناقب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1.25 لاکھ اصحاب میں سے کسی صحابی کے متعلق نہیں ہیں۔ یہ فضائل فضائل علی ہیں، یہ مناقب علی علیہ السلام ہیں۔ 37ویں فضیلت، 70 مناقب مولا کائنات نے بیان کیے ہیں کہ جن میں وہ اکیلے ہیں، کوئی صحابی مولا کائنات کے ان فضائل میں شریک نہیں ہے۔ 37ویں فضیلت فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ خَصَّنِي مِن بَيْنِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِعِلْمِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَالْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ وَالْخَاصِ وَالْعَامِ۔ قرآن مجید کی آیات کی اقسام ہیں۔ قرآن مجید کی بعض آیات ناسخ ہیں، بعض آیات منسوخ ہیں، بعض آیات محکم ہیں، بعض آیات متشابہ ہیں، بعض آیات خاص ہیں، بعض آیات عام ہیں۔ تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو اگر یہ علم عطا کیا ہے تو وہ مجھے عطا کیا ہے۔ میں ہی قرآن کے ناسخ کو جانتا ہوں، منسوخ کو جانتا ہوں، محکم کو جانتا ہوں، متشابہ کو جانتا ہوں، خاص کو جانتا ہوں، عام کو جانتا ہوں۔ وَذَلِكَ مِمَّا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان میرے اوپر بھی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ چیزیں تعلیم کی ہیں، اور یہ اللہ کے رسول پر بھی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ وَقَالَ لِيَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے ارشاد فرمایا یا علی ان اللہ عز وجل امرنی ان ادنیک ولا اقصیک۔ اے علی، اللہ کا میرے اوپر یہ حکم ہے، اللہ کا میرے اوپر یہ فرمان ہے کہ میں تجھے اپنے قریب کروں اور تجھے اپنے سے دور نہ جانے دوں۔ وَأُعَلِّمُكَ وَلَا أَجْفُوكَ، اور میں تجھے ہر چیز تعلیم کروں اور تمہارے ساتھ سختی سے پیش نہ آؤں، تمہارے ساتھ جفا نہ کروں۔ وَحَقٌّ عَلَيَّ أَنْ أُطِيعَ رَبِّي، اللہ کے مصطفیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے اوپر حق ہے کہ میں اپنے پروردگار کی اطاعت کروں، اور یا علی تجھے ہر وہ چیز تعلیم کروں جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ وَحَقٌّ عَلَيْكَ أَن تَعِيَ، اور یا علی تیرے اوپر حق ہے کہ تو میری ان باتوں کو سنے اور میرے ان باتوں کے آگے سر تسلیم خم کرے۔ تو یہ اعزاز علی علیہ السلام کا ہے۔ اصحاب پیغمبر میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے قرآن مجید کے ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ اور خاص و عام کا مکمل علم ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے یہ ارشاد بھی فرمایا، اور جس کسی نے بھی جہاں پر بھی سوال کیا وہ سوال لاجواب نہیں رہا ہے۔ 38ویں فضیلت کہ جس میں مولا کائنات اکیلے ہیں، وہ فضیلت بڑی ایسی خوبصورت فضیلت ہے، وہ منقبت بڑی عجیب منقبت ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے میرے لیے ایسی دعائیں کی ہیں، اللہ کے رسول نے مجھے وہاں بھیجا ہے کہ بعض اصحاب کو تو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ اگر محمد کے نصیب میں ہوتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقدیر میں ہوتا، تو وہ اپنے چچا زاد کو نبی بنا سکتے ہوتے تو وہ علی کو نبی قرار دے دیتے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کے متعلق کسی اور شخصیت کا پیغمبر نے انتخاب کیا، کسی اور کے متعلق کہا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، تو لوگوں کو، اصحاب پیغمبر کو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں گمان یہ تھا کہ اگر پیغمبر اسلام کے مقدر اور اختیار میں ہوتا کہ وہ کسی کو نبی قرار دیتے
تو اصحاب کا خیال یہ تھا کہ وہ علی کو نبی قرار دیتے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بَعَثَنِي بَعْثًا، اللہ کے رسول مجھے بھیجا کرتے تھے، وَدَعَالِي بِدَعَوَاتٍ، میرے لیے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، وَأَطَّلَعَنِي عَلَى مَا يَجْرِي بَعْدَهُ، مجھے ہر اس واقعے کا علم عطا کیا کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہونے والا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے دعائیں بھی کی، جب اللہ کے رسول نے علم بھی عطا کیا، جب اللہ کے رسول نے وہاں بھیجا جہاں پر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو بھیجنا تھا، تو جب اصحاب پیغمبر نے یہ دیکھا تو انہیں بہت ہی برا محسوس ہوا، انہیں بہت اچھا فیل نہیں ہوا، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ جب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی زبانی ہے روایت، مولا کائنات فرماتے ہیں کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ لو قدر محمد ان یجعل ابن عمہ نبیا لجعلہ، اگر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں ہوتا کہ وہ اپنے چچا زاد کو نبی بنا سکتے ہوتے تو وہ علی علیہ السلام کو نبی بنا دیتے۔ فشرفنی اللہ بالاطلاع علی ذلک علی لسان نبیہ، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عزت عطا کی ہے، اپنے پیغمبر کی زبانی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ان واقعات کا علم عطا کیا ہے کہ جن کا علم اللہ کے رسول کے پاس تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ محبت و مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔